الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میں کچھ عرض کرنے سے پہلے ہی ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنی اور ساری کائنات کی مرکز حقیقت حضور روح فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سلام درود و سلام کے نذرانہ پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و علی سیدنا و مولانا محمد و علی محمد صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ سیدی حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ ماہ ربیع الثانی عربی کا مہینہ ہے جس کی آج شاید 18 تاریخ ہے. عام طور سے یہ مہینہ عام سنی مسلمانوں کے لیے غوث سمدانی شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کے نام سے منسوب ہے. لیکن اس برد صغیر میں اس ماہ میں ایک بڑی قریب شخصیت بیس سے منسلک ہے جن کا موسم یہاں رہ کر اس وقت بنا رہے ہیں محبوب الہی نثار الدین اولیاء. برد صغیر کے اندر سلسلے چشتیہ کی جو چوتھی اور پانچویں پیڑھی ہے یوں تو سلسلے چشتیہ منسوب ہے شاہ عبدالحساب شاہی چشتی سے، لیکن برد صغیر کے اندر اس کا تعارف حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سے جلیل میری سے ہوا. اس کے بعد ان کے خلیفہ حضرت خواجہ معین الدین بختیار کاکی، پھر تیسرے نمبر پہ حضرت بابا فضل الدین مسعود دل چکر، اور چوتھے اور پانچویں نمبر پہ کوئی لوگ کہیں کہ چوتھے نمبر پہ دو بڑی عبقری شخصیت سلسلے چشتیہ میں آئیں. ایک حضرت محبوب اللہ نظام الدین اولیاء اور دوسرا خلیفہ بابا صاحب کے جو خلفاء اور مریدین ہیں ان کی ایک بڑی تعداد ہے، لاکھوں کی تعداد، اور خلفاء کی بھی بہت بڑی تعداد ہے. لیکن جس دو ذات سے سلسلے چشتیہ دو حصوں میں مقسم ہو گیا. ایک ذات محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی جس سے سلسلہ چشتیہ نظامیہ پہچانا گیا اور چل رہا ہے انشاءاللہ صبح قیامت تک چلے گا. دوسری شاخ ہم لوگوں کی ہے جس پہ مخدوم علاء الدین علی احمد صالح خلیلی آتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی شاخ ہے. اس ماہ متبرک میں جیسے کہ سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں پہ بہت ظلم اس برد صغیر میں ہوا ہے، ویسے اس مہینے میں بھی ہو رہا ہے. قابل مبارکباد ہیں بزم ساغری کے اراکین رائے گڑھ کے کہ جنہوں نے اسلامی دنیا کی اتنی بڑی قداور شخصیت کو اس ماہ مبارک میں یاد کیا اور ان کے نام سے ایک محفل سجائی. محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا خاندان بخارا سے منتقل ہو کر کے یہاں آیا. میری یادداشت آج کل بہت کمزور ہو گئی ہے، تو اگر سن میں غلط ہوگا تو اس پہ بہت تنقید کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا. غالباً 1115 میں
جب منگولوں نے اس علاقے پر حملہ کیا، بخارا جو علم کا بڑا مرکز تھا اور تمام بڑے بڑے مشائخ اور علماء اور فقہاء وہاں پر مقیم تھے، آپ ادھر ادھر میں دیکھیں کو دیکھیے، ادھر ادھر دیکھنا ہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے، مت دیکھیے ادھر، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں۔ بخارا سے جو یہ بڑے خاندان تھے یہ منتقل کیے ہندوستان میں جائیں گے۔ یہ ہندوستان اس وقت غیر منقسم تھا، انڈیوائڈیڈ انڈیا تھا، جس میں ہندوستان پاکستان کا تو ہے کوئی وجود ہی نہ تھا، بنگلہ دیش کا کوئی وجود تھا۔ ان کے آباء و اجداد جو تھے وہ لاہور آئے، کہاں سے؟ بخارا سے، اور لاہور آ کر کے آپ نے لاہور میں آ کے اجداد کا قیام کروایا۔ لاہور چونکہ بارڈر کا ایریا تھا اس وقت، تو لاہور میں اس سازش جو تھی یا سوزش جو تھی یا انٹرنل ڈسٹربنس جو تھے وہ بہت زیادہ تھا۔ تو کچھ دنوں کے بعد حضرت پیغمبر پاک کے جو والدین تھے وہ لاہور سے بنائی شریف منتقل ہوئے اور بنائی شریف قیام فرمایا۔ بہت ہی چھوٹی عمر میں حضرت محبوب الہی کے والد کا انتقال ہو گیا، اب یقین ہو گیا۔ آپ کی والدہ محترمہ جو اپنے وقت کی ایک بڑی ولیہ تھی، انہوں نے آپ کی پرورش فرمائی۔ استقامت فی الدین کا حال یہ تھا کہ جب 4 یا 5 سال کی عمر شریف ہے، مدرسے جا رہے ہیں، جب مدرسے سے واپس آتے تو والدہ محترمہ فرماتی کہ بیٹا نظام الدین، ہم آج اللہ اور رسول کے مہمان ہیں، جب یہ آپ سنتے تو سمجھ جاتے تھے کہ آج گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ 4 سال کے بچے کے استقامت کا حال یہ تھا۔ فوائد الفوائد شریف میں خود فرماتے ہیں کہ ایک بار کچھ ایسا ہوا کہ کسی عقیدت مند نے ایک بوری آٹا لا کر کے گھر میں دے دیا۔ جب مستقل کئی دن مہینوں روٹی ہمارے گھر میں پکنے لگی تو میں سوچتا تھا کہ اب کب وہ دن آئے گا جب ہم اللہ اور رسول کے مہمان ہوں۔ خود فوائد الفوائد شریف میں فرماتے ہیں کہ جس دن وہ آٹا ختم ہوا اور والدہ محترمہ نے فرمایا کہ بیٹا نظام الدین ہم آج اللہ اور رسول کے مہمان ہیں، تو فرماتے ہیں کہ میری مسرت اور خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ یہ ایک چھوٹے سے بچے کی استقامت فی الدین کا حال تھا۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے اوپر میں اور میرے تمام آبا و اجداد، میری ننیال اور ددیال دونوں، نسبت فاروقی اور مشربت چشتی صادری، لیکن میں ذاتی طور سے جس ذات سے اور جس کی سوال حیات پڑھنے کے بعد بے حد متاثر ہوا ہوں وہ ذات ہے حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی۔ تعلیم اور تربیت کا یہ سلسلہ چلتا رہا، بنائیو شریف میں تعلیم ختم ہوئی، دہلی اس وقت کے بڑے بڑے علماء اور فقہاء کا مرکز تھا، دہلی تشریف لے گئے اور دہلی میں تمام تعلیم آپ نے مکمل فرمائی۔ اب آپ پاک پٹن کیسے گئے؟ بابا صاحب کے پاس آپ کا جانا کیسے ہوا؟ اس سے پہلے سلسلہ اشرفیہ کے تعلق سے میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ میں یہ بات بابا کے دوہر کہتا ہوں کہ نہ سلسلہ صابریہ
اور نہ سلسلہ اشرفیہ، یہ دونوں کوئی سلسلہ نہیں، آپ حیرت کرو، بلکہ یہ شاخ ہے کس کی؟ سلسلہ چشتیہ۔ صابریوں کو اور نظامیوں کو دونوں کو یہ سمجھ دینا چاہیے کہ بنیادی طور سے وہ چشتی ہیں۔ ہاں یہ جو چشتی شاخ ہے یہ متعارف ہو گئی ہے حضرت محبوب پاک سے نظامی اور حضور صادق پاک سے صابری۔ سلسلہ اشرفیہ یہ بھی کوئی سلسلہ نہیں بلکہ سلسلہ چشتیہ کی ایک شاخ ہے۔ اور کیسے ہے؟ حضرت سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے خلیفہ ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ان کے خلیفہ ہیں شیخ الاسلام بابا فرید الدین مسعود کنچکر۔ آپ کو میں نے اپنی گفتگو کی شروع میں بتایا کہ بابا صاحب سے سلسلہ کئی حصوں میں تقسیم ہوا۔ بابا صاحب کے بعد جو یہ نظامی شاخ آئی، اس میں ان کے خلیفہ ہوئے محبوب الہی نظام الدین اولیاء۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے خلیفہ ہیں وہ سراج الدین اقی پاک، اور سراج الدین اقی پاک کے خلیفہ ہیں شیخ علاؤالحق پنڈوی، اور شیخ علاؤالحق پنڈوی کے خلیفہ ہیں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی چوچوی۔ رودولی اور کچھوچا چشتیہ سلسلے کے دو بڑے مراکز۔ ہاں یہ ضرور بات ہے کہ رودولی اس طرح سے نہیں متعلق ہو گئی، ہو پائی عوام کے سامنے، خواص کو تو سب پتا ہے، علماء مشائخ اور دانشوروں کو جو کتاب میں ہے، جو لوگ کتاب پڑھتے ہیں ان کو سب پتا ہے، عوام کو پتا نہیں ہے۔ سلسلے چشتیہ کے شمالی ہند میں دو بڑے مراکز، کون؟ کچھوچا اور رودولی۔ کچھوچا کو جو سلسلہ آیا وہ، اور دونوں کا جو حضور غریب نواز سے واسطہ رہا ہے، اتفاق دیکھیے کہ 4-5 واسطے ادھر بھی رہے ہیں اور ادھر بھی رہے ہیں۔ ادھر جو میں نے بتایا حضرت سراج الدین اقی پاک، حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء، حضرت سراج الدین اقی پاک، حضرت شیخ علاؤالحق پنڈوی اور حضرت شیخ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی چوچوی۔ ادھر حضرت شیخ علاؤالدین علی احمد ثابت کلیری، حضرت شمس الدین تلخ پانی پتی، حضرت مخدوم جلال الدین کبیر اولیاء پانی پتی، اور شیخ العالم مخدوم احمد عبداللہ رودولی۔ سلسلے صابریہ کے ایک بڑے شیخ ہوئے ہیں شیخ عبد القدوس گنگوہی، ان کے والد اور ان کے دادا دونوں خلیفہ ہیں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے چوچوی کے۔ یہ بڑا طویل قصہ ہے کہ وہ جب رودولی آئے تھے تو انہوں نے رودولی کی جو بڑی تاریخی ایک مسجد ہے جامع مسجد، وہاں جا کر کے آپ نے ان کو بیعت فرمایا۔ تو یہ دو جو ہے بڑے مراکز ہیں۔ اب افسوس جس چیز کے اوپر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اشرفی حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی سلسلہ ہے، جبکہ سلسلہ کیا ہے بنیادی طور سے چشتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑی تعداد نہیں جانتی، اس بات کو جانتی نہیں اس بات کو۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے مریدین میں بھی یہ جو ہے میں بھی یہ خرابی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ شجرے کا نہ پڑھنا۔ یہ سب بات میں بھی آخر اب جب تعلیم مکمل ہوتی ہے اور عالم ہو جاتے ہیں، معمولی عالم نہیں ہوتے، اتنے بڑے عالم ہوتے ہیں کہ اس وقت کا ہندوستان بادشاہ وقت مسلمان، بادشاہ وقت اپنے الچی کو بھیجتا ہے محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے پاس اور کہتا ہے کہ آپ قاضی القضاض فی الہند کا عہدہ قبول فرما لیجیے۔ آپ اس سے انکار فرما دیتے ہیں۔ آج کل تو بھائی دیکھیے جس مولوی کو دیکھیے وہ قاضی القضاض فی الہند وہ بنا پھر رہا ہے۔ آج کل تو یہ جو ہے دور آ گیا ہے۔ اس دور میں 3 بار محبوب پاک کو عہدہ دیا گیا، تینوں بار آپ نے انکار کیا۔
آپ بیان فرماتے ہیں کہ کسی بڑے شیخ کی صحبت میں آپ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک قوال آیا اور اس نے بخارا کے اور عراق کے بڑے بڑے شیوخ کا تذکرہ کیا، اور تذکرہ کرتے کرتے کسی شیخ کا تذکرہ کرتے کرتے اس نے کہا کہ بھائی حضرت ان کے ہاں تو حال یہ ہے کہ ان کے ہاں جو باندی چکی پیستی ہے وہ بھی اللہ کا ذکر کر کے پیستی ہے۔ آپ آستہ آستہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ میرے قلب پہ اس کا کچھ اثر نہ ہوا، لیکن جیسے ہی اس قوال نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا تذکرہ کیا میرا قلب متحرک ہونے لگا، اور اس کے بعد سے آج فتویٰ دیا جاتا ہے کہ صاحب یا رسول اللہ آپ نہ کہیے آپ مشرک ہو جائیے گا، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد سے اتنا بڑا عالم اور محدث وقت فواج شریف میں فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے ہر نماز کے بعد میں 5 بار بابا فرید الدین اور 5 بار مولانا فرید الدین کا ورد کرتا تھا۔ دھیرے دھیرے دور بیتتا گیا۔ ایک دن ہوا کیا، بار بار ارادہ کرتے تھے جانے کا پاک پٹن شریف اور نہیں پہنچ پاتے تھے۔ ایک دن ہوا کیا کہ مسجد کے ممبر سے، آپ پرانی مساجد دیکھیے، دلی کی جامع مسجد دیکھیے، حیدرآباد کی مکہ مسجد دیکھیے، پرانی مساجد دیکھیے تو اس میں مینار بنے ہوئے ہیں، پہلے اذان اسی سے ہوتی تھی۔ اس سے مؤذن نے سورہ حدید کی ایک آیت تلاوت کی، اس کا معنی یہ ہے کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ وہ اپنے قلب کو اللہ کی جانب جھکا دیں۔ یہ آیت سننا تھا کہ محبوب الہی نے اسی وقت پاک پٹن شریف کا سفر پایا۔ جب پاک پٹن پہنچے تو بابا صاحب نے فارسی کا ایک شعر پڑھا، اے آتشے، کیا ہے پڑھو، اس کا جو ہے وہ پورا شعر ہے کہ اے آتشے قرابت دلہا کباب کر دی۔ اور پھر پاک پٹن میں آپ تشریف فرما ہوئے۔ اب جو نئے مرید ہیں وہ سنیں کہ نظام خانقاہی کیا چیز ہے۔ ایک دن ہوا کیا کہ بابا صاحب نے فرمایا کہ یہ دعا کون یاد کرے گا، تو محبوب پاک نے سمجھا کہ یہ اشارہ میری ہی طرف ہے، تو محبوب الہی نے فرمایا کہ اگر حضور کا حکم ہو تو میں یاد کر لوں، تب نے فرمایا لو، لیکن میرے سامنے ایک بار پڑھو اس دعا کو۔ اس چیز کو ہمیشہ دھیان رکھیے گا، محبوب پاک کی پوری زندگی پڑھنے کے وقت اس چیز کا ہمیشہ دھیان رکھیے گا کہ وہ کوئی تعویذ لکھنے والے صوفی صاحب نہیں تھے، وہ اپنے وقت کے بڑے مجدد اور بڑے عالم تھے۔ آپ نے وہ دعا پڑھی تو ایک اعراب جو عربی میں زیر و زبر لگتا ہے، وہاں پر جب محبوب پاک پہنچے تو بابا صاحب نے فرمایا ایسے نہیں، ایسے پڑھو۔ آپ نے جیسے شیخ نے بتایا تھا ویسے ہی پڑھ دیا۔ تو مولانا بدر الدین اسحاق جو آپ کے پیر بھائی ہیں اور حضور بابا صاحب کے خلیفہ بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ مولانا نظام الدین تم نے بالکل ٹھیک کیا کہ جیسے شیخ وہ فرما رہے تھے ویسے پڑھ تم بھی ٹھیک رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ اگر اس وقت پوری دنیا اسلام میں عربی نحو گرامر کا بڑا سے بڑا عالم آ کر کے یہ کہے کہ جو تم پڑھ رہے تھے وہ ٹھیک تھا تو میں وہی پڑھوں گا جو میرے شیخ پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ واقعہ میں نے کیوں بتایا، جب نسبت کا حال شیخ کے بغل میں اگر نماز فرض پڑھی جا رہی ہے، آپ کا شیخ آپ کے بغل میں فرض نماز پڑھ رہا ہے، سلام پھیرنے کے بعد فوراً اس سے پیچھے آ جائیے۔ میں
20-20 سال 10-10 سال مرید ہوئے ہو گیا ہے لیکن تہذیب نہ آئی. شیخ کی طرف جو ہے پیٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, نماز میں اس کے آگے کھڑے ہو گئے ہیں. یہ سب اہل طریقت کے ہاں بے ادبی کی علامتیں ہیں. اتنے بڑے شیخ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو جب یہ پاک پٹن پہنچے, جانتے کیا کہا گیا؟ کہا گیا کہ مولانا نظام الدین کو پیری اور مریدی کا طریقہ سکھاؤ. اتنے بڑے شیخ وقت جو ماں کے پیٹ سے بلی پیدا ہو کر کے آئے تھے, ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو پیری اور مریدی کا طریقہ سکھاؤ. شیخ جس لوٹے میں وضو کرے, مرید کو اس لوٹے کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. جس استنجا خانے میں جا کر کے استنجا کرے, پرہیز کرنا چاہیے اس استنجا خانے میں استنجا کرنے سے. حالت یہ ہوئی کہ ایک روز کیا ہوا کہ بابا صاحب سے ایک نوجوان طالب علم کچھ بحث مباحثہ کر رہا تھا حجرے شریف میں ان کے بیٹھ کر کے. اس کی آواز اتنی بلند ہوئی کہ باہر نکل آئی آواز. محبوب الہی کو برداشت نہیں ہوا اور آپ اندر حجرے میں تشریف لے گئے, اور ظاہر ہے کہ وہ بچہ محبوب الہی کے علم کا مقابلہ کہاں سے کر سکتا تھا. چپ ہو گیا اور چپ ہو کے چلا گیا. دوسرے دن سے محبوب الہی سے وضو کا پانی لینا شیخ نے بند کر دیا. ایک دن گزرا, 2 دن گزرا, 3 دن گزرا. مولانا بدر الدین اسحاق جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں, یہ آپ اگر فوائد الفوائد شریف پڑھیں گے تو یہ تذکرہ بہت آئے گا. آپ کے داماد بھی ہیں بابا صاحب کے, آپ کے خلیفہ بھی ہیں. مولانا بدر الدین اسحاق سے حضرت محبوب پاک نے پوچھا کہ بھائی صاحب لگتا ہے کہ حضرت مجھ سے کچھ خفا ہے, جاؤ جا کر کے یہ پوچھو کہ خفگی کی وجہ کیا ہے اور یہ دور کیسے ہو گئی. ایک دن آپ وضو کرا رہے تھے اور آپ نے ان سے پوچھا کہ مولانا نظام الدین کچھ سوال کرتے ہیں. تو بابا صاحب نے پوچھا کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ عرض کرتے ہیں کہ حضور ان سے کچھ خفا ہے, تو وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ خفگی کی وجہ کیا ہے اور خفگی دور کیسے ہوگی. بابا صاحب نے فرمایا ہاں میں بالکل مولانا نظام الدین سے خفا ہوں. کیا میرا اتنا علم نہیں تھا کہ میں اس جو ہے بچے کو جواب دے سکتا؟ مولانا نے اس بچے سے اتنی سختی سے بات کی کہ اس بچے کا دل ٹوٹ گیا. جاؤ اگر ہم کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو جاؤ کہو کہ اس بچے کو راضی کر کر لے آئے ہمارے پاس. آ کر کے مولانا بدر الدین اسحاق نے سارا واقعہ بیان کر دیا کہ بھیا یہ معاملہ ہے. حضرت محبوب الہی کے پاس ایک پیسہ جیب میں نہیں تھا. اس زمانے کا طریقہ یہ تھا کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے اس کو کھانا جو ہے وہ پکا کے وہ کھلایا جاتا تھا. تو محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے وہ دستار جو بحیثیت محدث دلی کے محدثین نے آپ کے سر اقدس پر رکھی تھی, پاک پٹن کے بازار میں جا کر بیچ دی. آج کسی لڑکے سے کہیے کہ اس نے MCA کیا ہو, MBBS کیا ہو یا BTech کیا ہو یا MA کیا ہو, وہ اپنی سرٹیفکیٹ جو ہے پھاڑ دے تو ہم جانے. وہ کہے گا کہ آپ پاگل ہو گئے, ہمارا 10 سال 15 سال اس میں لگا ہے, ہم یہ سرٹیفکیٹ پھاڑ دیں, ہم لائے کہاں سے؟ 12-15 سال مدرسے کے شیوخ کی جو ہے جوتیاں سیدھی کر کے جو دلی کے محدثین نے بحیثیت محدث آپ کے سر اقدس پہ جو دستار باندھی تھی پاک پٹن کے بازار میں جا کر کے اپنے شیخ کی خاطر اٹھا کر کے بیچ دی, اور آئے اور کھانا پکایا اور کھانا سر پر لاد کر کے, ایسے نہیں کہ کسی سے کہا لو چلو کھانا, خود کھانا سر پہ لاد کر کے اس لڑکے کے گھر گئے. اس لڑکے کے والد جو ہے بہت بڑے عالم تھے اور حضرت محبوب الہی کی علمی وجاہت سے واقف تھے. جب کھٹکھٹایا تو ان کے والد نے کھولا تو یہ دیکھا, ارے آپ کیسے, اور یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟
آپ نے فرمایا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، آپ اپنے صاحبزادے کو بھیجیے۔ انہوں نے کہا اچھا بیٹھیے، جلدی سے بلائے آؤ۔ کہا کہ بھیا لو، چلو تم کھانا اس کھانے کو کھا لو اور کھا کے چل کے ہمارے شیخ سے کہہ دو کہ تم نے مجھے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا تھا؟ سبحان اللہ۔ جانتے ہو یہ کیا تھا؟ یہ ان لوگوں کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں تھی جس چھڑی کو ہلا کر کے انہوں نے بندے مومن کو منصب ولایت پہ جو ہے وہ فائز کر دیا۔ کیا تھا ان کے پاس؟ کبر کو توڑ دینا۔ کبر جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ گھمنڈ۔ جب تک یہ گھمنڈ بنا رہے گا کہ میں بہت بڑے سجادہ کا بیٹا، بہت بڑا عالم، بہت بڑا پیسے والا، اس وقت تک اللہ کی معرفت کا راستہ حل نہیں ہو سکتا۔ مولانا نظام الدین کو نظام الدین اولیاء کیسے بابا صاحب نے بنایا ہے، اس تعلیم و تربیت کو غور کرنے کی ہر مرید کو فوائد الفوائد پڑھنے کی ضرورت ہے، اور وہ دیکھ لے آ کر کے کہ کیا صورت ہوئی ہے کہ کبر توڑ کر کے جو ہے پائے تکبیر تک پہنچا دیا۔ جب تک کبر نہیں ٹوٹے گا معرفت الہیہ کی منزلیں حل نہیں ہوں گی۔ کیا ضرورت تھی بھائی؟ مجھے کوئی یہ بتائے کہ کیا ضرورت تھی حضور غوث اعظم کو، حضور غریب نواز کو، حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو، حضرت صابر پاک کو، جو ماں کے پیٹ سے بلی پیدا ہو کر کے آئے تھے، اپنے پیر کی جوتیاں کیوں سینے کی بھائی؟ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ 18 برس تک سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے شیخ کی خدمت کی۔ 18 برس تک اپنے کندھے مبارک پر بیٹھا کر کے حرم کا طواف کرایا۔ یہ حالت بابا صاحب کی جوتیاں سینے کی کس نے؟ محبوب الہی نظام الدین اولیاء اور حضور صابر پاک۔ کیا ضرورت تھی دلی سے وہاں جانے کی، اور کیا ضرورت تھی کلیا سے جو ہے وہ پاک پٹن کا سفر کرنے کی؟ صحبت شیخ ضروری تھی۔ اس لائن میں یہ جو بیعت اور ارشاد کی لائن ہے، اس لائن میں جب تک اپنے پیر سے دیوانگی کی حد تک محبت نہیں ہوگی، اس لائن کی منزلیں طے نہیں ہو سکتی۔ اور یہ عنایت بالکل سب پر نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ سنت رسول اللہ ہے۔ سنت رسول اللہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے پیر ہیں، اور سب سے پہلے مریدین کی جماعت کون ہے؟ صحابہ اکرام کی۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت مولا کائنات، حضرت ابو ہریرہ، حضرت خالد بن ربیع، حضرت انس بن مالک، جس میں اسم الرجال کہتے ہیں، حدیث کا علم ہم تک آیا ہے۔ یہ صحابہ اکرام جو تھے رات و دن رسول اللہ کا چہرہ انور دیکھتے رہتے تھے، اور بعض صحابہ ایسے بھی تھے کہ آ کر کے اسلام قبول کر کے چلے گئے، دوسری بار جو ہے موقع نہیں ملا۔ ہر دور میں جب تک کہ اسرافیل علیہ السلام سور نہیں پھونکیں گے، ہر پیر کے ساتھ یہ سنت دہرائی جائے گی۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت علی جیسا جانثار مرید اور جیسا جانثار صحابی کی نمائندگی کرنے والے لوگ بھی ہوں گے، اور وہ بھی لوگ بھی ہوں گے جو شیخ آ جائیں گے تو ٹائم ہی نہیں ہوگا کہ گھر سے نکل کر کے آگے ملنے، اپنا نقصان کریے گا۔ صحبت شیخ سے نہ بہروبر ہونا، اس کی صحبت میں نہ بیٹھنا، کیا وجہ ہوتی ہے کہ بعض جاہل مریدین کے پاس وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جو اس کے شیخ سے اس کو منتقل ہوئی، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے پاس نہیں آتی۔ وجہ صحبت کی کمی اور دیوانگی کے حد تک تعلق، اور یہ اس لیے کہ آپ کا جو سلسلہ ہے، آپ کسی شیخ سے بیعت ہوں، آپ جس سلسلے میں کسی شیخ سے بیعت ہوں گے، آپ
کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کا توسل جو ہوگا آپ کا شیخ ہوگا بھائی. اگر وہی کڑی کمزور ہو گئی آگے معاملہ نہیں ہوگا. 3 سلاسل 4 جو بڑے سلاسل ہیں اس دنیا میں، چشتی، قادری، نقشبندی اور سہروردی، ان میں 3 سلسلہ آج کل ایک اور بدعقیدگی پھیلی ہوئی ہے، اس کو بھی واضح کر دیں. یہ 3 سلسلہ جو ہے قادری، چشتی اور سہروردی، یہ کس کے توسل سے حضور علیہ السلام تک جاتا ہے؟ مولا کائنات کے توسل سے. اس 3 سلاسل کے جو ہے وہ پیشوا کون ہے؟ نہ حضور غوث اعظم ہے اور نہ ہی حضور غریب نواز ہے. ان 3 سلاسل کے پیشوا کون ہے؟ حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ الوجہ الکریم. اور ایک سلسلہ نقشبندیہ کے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ جان لیجیے آپ کہ 4 بڑے سلاسل میں 3 سلسلہ جو ہے حضور علیہ السلام تک مولا کائنات سے پہنچتا ہے، اور ایک سلسلہ جو ہے وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے. میں بات عرض یوں کر رہا تھا کہ اگر کچھ حاصل کرنا ہے اس لائن میں، ہمارے شیخ، بڑے شیخ ہمارے سلسلے کے ہوئے ہیں، حضرت حاجی عبداللہ صاحب ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے بڑے بڑے علماء اپنے وقت کے ان سے مرید تھے. بڑے بڑے علماء جب عوام مرید ہونے آتی تھی نا تو جانتے ہیں عوام سے کیا کہتے تھے کہ سنو بھیا تم مجھ سے 3 وعدہ کرو، اور اگر اس کو نہ نبھا پاؤ تو یہ لائن چھوڑ تو میرے پاس آتے جاتے رہو لیکن بیعت نہ ہوگا. لوگ کہتے تھے حضور ہاں فرمائیے، بالکل اس پہ پابند ہونے کی کوشش کریں گے. پہلا وعدہ یہ ہے کہ تم اب 5 وقتہ نماز نہ چھوڑنا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب تم کو صبح سے شام تک کام دھام سے موقع مل جائے تو مسجد کے کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ ضرور کرنا. تیسری بات یہ کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس کی وجہ سے اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچتی ہو. یہ 3 چھوٹی چھوٹی باتیں نا اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اتار لے اس کی زندگی میں انقلاب پر پہنچ جائے گا. میں حیرت میں پڑا ہوں ان لوگوں کے اوپر جو مرید ہونے کے بعد جن کی نمازیں قضا ہوتی ہیں. تعجب ہے مجھے، سخت متعجب ہے. ارے بھیا تو پھر کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ کاہے کی توبہ کی؟ اور اگر آج کل کے یہ پیشےور مولوی جو ہیں تم کو اگر یہ تعلیم دے رہے ہیں، اور میں کسی اور کو کیوں کہوں، میں اپنے کو پہلے سب سے بھائی کہ جاؤ نیر میاں سے مرید ہو جاؤ، چاہے نماز پڑھو یا نہ پڑھو، گود میں بیٹھال کے جنت میں لے جائیں گے، یہ کسی قیمت پر نہیں ہو پائے گا. یہ لائن عمل کی لائن ہے. اگر تم اپنے شیخ کے ارشادات پر عمل نہیں کرو گے کچھ حاصل نہیں ہونے والا. انسان کا وجود جو ہے جانتے ہو کن چیزوں پہ ہے؟ 2 چیزوں پہ. کیا چیزیں؟ جسم اور روح. جسم اور روح. جسم جب بیمار پڑتا ہے نا تو جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. تو تم شیخ کے پاس کیوں آئے تھے؟ شیخ کے پاس کیا لینے آئے تھے؟ شیخ کے پاس تم اپنی روح کا علاج کرنے آئے تھے. کیا کرنے آئے تھے شیخ کے پاس؟ اپنی روح کو طیب و طاہر کرنے آئے تھے. اور روح طیب و طاہر کیسے ہوگی؟ بیمار پڑے تو ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے نسخہ بتایا، دوائیں لکھی، اور تم دوا نہیں کھاؤ گے، علاج نہیں کرو گے، ٹیسٹ نہیں کرواؤ گے اور پرہیز نہیں کراؤ گے تو اس کے علاج سے فائدہ ہوگا تم کو؟ زندگی بھر نہیں ہوگا. ڈاکٹر دوسرے دن آپ کو کہہ دے گا بھیا آپ جائیے، میں آپ کا علاج نہیں کر سکتا. بس سیم معاملہ یہی ہے بھائی. جس کے پاس تم، وہ ڈاکٹر ہے کاہے کا؟ جسم کا. شیخ کس چیز کا ڈاکٹر ہے؟ روح کا. ارے جب اس ڈاکٹر کے اوپر اس ڈاکٹر کے ارشادات پہ عمل نہیں کرو گے تو کیسے فائدہ پہنچے گا بھائی؟ کوڑے کے کوڑے، 0/0 یہی ہوا ہے. 10 سال 20 سال بیٹھ ہوئے ہو گیا،
کچھ فائدہ نہیں ہے۔ یہ میدان محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی پوری زندگی کا، حضور صابر پاک کا، حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کا، حضرت جلال الدین کبیر الاولیاء کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ پتہ، تمام اکابرین کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک شیخ کے ارشادات پر عمل نہیں ہوگا اور اس سے ایک دیوانگی کی طرح تعلق نہیں ہوگا، اس وقت تک اس لائن میں کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ میں تو خود ہی دیکھ رہا ہوں، اپنے ساتھ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ اتنے رائے گاؤں میں وہ مریدین ہیں اور جو ہے اتنے نہیں آتے، وہ نہیں آتے۔ ہم نے کہا تم نے سیرت نہیں پڑھی نا، اگر تم سیرت رسول اللہ کا مطالعہ کرتے تو تم کو کچھ تعجب نہ ہوتا، نہ ہر آدمی شریف ہو پائے گا، نہ ہر آدمی حارث ہو پائے گا، نہ عبداللہ ہو پائے گا، نہ مبشر ہو پائے گا۔ اور اسی رائے گاؤں میں ایسے مریدین ہیں، میں اپنی ہی بات کر رہا ہوں کہ ان کو موقع ہی نہیں ملا۔ جاؤ، اس لائن کی دوسری سب سے بڑی ضرورت شیخ سے بالغانہ اور دیوانگی کے اندر تعلق، ورنہ یہ اتنے بڑے بڑے مشائخ جو تھے، اتنے بڑے بڑے پیران حضرات جو تھے، جو ماں کے پیٹ سے ولی ہو کر پیدا کر کیا کرنے گئے بھائی اپنے شیخ کے پاس؟ ان کو تو پہلے ہی سے جو ہے ولایت ملی ہوئی تھی، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہو کر کے آئے تھے۔ وہ ہمارے درس کے لیے گئے۔ شیخ عبد القدوس گنگوہی بڑے شیخ اپنے وقت کے، جب تک پابند شرع نہیں ہوگے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں بتا دوں، طریقت اور شریعت میں جب تک توازن، بیلنس، شریعت اور طریقت میں جب تک بیلنس نہیں ہوگا اس وقت تک اس لائن کے مراحل طے نہیں ہو سکتے۔ اور بیلنس کیسے ہوگا؟ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ یہ آج میں نے بہت ڈانٹا ان لوگوں کو کہ قوالی میں نوٹ لٹا رہے تھے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں کیا طریقہ ہے؟ جہاں چپ چاپ دے دیجیے نظر، جتنی دینا چاہیں دے دیں، لیکن نوٹ لٹانا ہمارے یہاں طریقہ نہیں، ہمارے یہاں کے طریقے کے خلاف۔ شیخ عبد القدوس گنگوہی ایک صاحب نے کہا کہ صاحب آپ جو ہیں یہ سما میں حال کی بڑی وہ مخالفت کرتے ہیں، کیوں؟ شیخ عبد القدوس گنگوہی کو تو ہر وقت حال ہوتا تھا۔ ہم کہا ہاں، تو تم بچ جاؤ پھر شیخ عبد القدوس گنگوہی، تو ہم تمہارے بھی حال کی مخالفت نہ کریں۔ جانتے ہو کیا حال تھا؟ 5 وقت نماز کے علاوہ 300 رکعت نماز نفل رات بھر پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حالت یہ تھی کہ سخت سردیوں کے زمانے میں طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، ایڑی مبارک کے اوپر آپ کے علاقے میں اتنی سردی نہیں پڑتی، اس علاقے میں بہت ٹھنڈک پڑتی ہے۔ دسمبر اور جنوری میں برف جم جاتی تھی پیر میں۔ تو ایک دن مریدین نے سوچا کہ شیخ کو کچھ تقویت پہنچائی جائے، اور انگیٹھی، اب یہاں کیا کہتے ہیں جس میں آگ سلجائی جاتی ہے؟ انگیٹھی کہتے ہوں گے۔ تو وہ انگیٹھی میں آگ جلا کے شیخ کے جو ہے پیدیانے رکھتی تاکہ اس کی جو ہے آنچ اور اس کی دمک سے شیخ کو کچھ تقویت ہو۔ محویت کا عالم یہ تھا کہ صبح ہو گئی، شیخ کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کچھ آگ لا کر کی ہے۔ تم نے کہا بھیا تم بھی بچ جاؤ، ہم تمہارے بھی حال کی مخالفت نہیں کریں گے۔ تو منو پہلے شیخ عبد القدوس گنگوہی، تو شیخ اور آپ کے بڑے صاحبزادے مولانا رکن الدین غالباً، آج کل میری یادداشت بہت خراب ہو گئی، اسی لیے میں آج کل مسجد میں امامت پر نہیں جاتا۔ میرے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھائیے، میں نہیں کھڑا ہوتا آج کل۔ کل مبشر نے مجھ سے کہا جمعہ پڑھے، نہیں پڑھاؤں گا، اس لیے کہ آج کل نسیان بھول کی ایسی بیماری لگ گئی ہے مجھ کو کہ میں اب تقریر میں بہت سی باتیں سوچ کے آیا تھا، وہ سب نکل گئی دماغ سے کہ کیا کہنا ہے۔ تو وہ جو تھے شیخ عبد القدوس گنگوہی، ان کے بڑے صاحبزادے غالباً مولانا رکن الدین، ایک دن سن لے بھیا صوفی صاحبان، عصر کی نماز میں ایک رکعت چلی گئی، پوری نماز نہیں گئی، کتنی گئی؟ ایک رکعت۔ سلام پھیرنے کے بعد یہ بلایا، کہیں آئیے، آپ کہاں تھے؟ کہا کہ ابا حضور ایسا تھا کہ وہ بادشاہ وقت کے یہاں سے خانقاہ کے لیے کچھ جائیداد آئی تھی،
تو جو بادشاہ کا آدمی آیا تو اس سے کاغذ مجھے ہوتا نہیں، جب وہ پیپر آتا ہے تو وہ سائن کر کے دیتے ہیں، تو دستخط کرنے میں مجھے دیر ہو گئی، تو آپ نے فرمایا جو کاغذ لے کر کے آؤ، کہاں ہے وہ کاغذ لے آؤ؟ پیش کیا۔ آپ نے خدام کو فرمایا کہ یہ کاغذ لو اور پھاڑ کر کے ہماری خانقاہ سے دور پھینک دو۔ ارے جب ابھی جائیداد آئی نہیں ہے تو تمہاری ایک رکعت نماز چلی گئی ہے، جائیداد آ جائے گی تو ہمارے گھر سے دین چلا جائے گا۔ پھر بنو شیخ عبد القدوس گنگوہی تب ہم جانے، ہمارے جد امجد شیخ العالم مخدوم احمد عبداللہ رودولوی، وہاں بھی یہی ایک واقعہ ہوا۔ گھر کے ایک جو ہے کوئی داماد تھے، تو رودولی کے اس وقت کا جو حاکم تھا وہ بہت حقیقت بنتا آتا تھا۔ ایک دن وہ خانقاہ سے حاضری دے کے باہر نکلا تو گھر کے کوئی داماد تھے، وہ اس کے پیچھے پیچھے گئے تو اس نے فرمایا کیا بات ہے اسے بتائیے۔ کہا کہ بھئی آپ لوگ آتے ہیں اور حضرت کے ہاں جو ہے فاقہ ہو رہا ہے، کہے چلیے۔ لے گیا اور 8-10 ہزار جو ہے بیگھہ زمین اور اشرفیاں اور کھانا لاد کر کے سب لے کر کے آئے۔ استغراق کا عالم رہتا تھا لیکن نظر پیش، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا نام غالباً جو ہے محمد رفیق وغیرہ کو ذکر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا محمد رفیق تم کافر ہو گئے۔ اسے کیا کہا؟ تم کافر ہو گئے، کلمہ پڑھو۔ تو اس نے کہا حضور میں نے کون ایسا کلمہ کفر ادا کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ کافی نہیں کہ تم اللہ کے علاوہ اپنے کو رازق جانتے ہو؟ اور کہا کہ اٹھاؤ یہ کھانا اور خانقاہ کے فقراء میں تقسیم کر دو، اور یہ اشرفیاں اور یہ جو تم کاغذ لائے اس کو پھاڑو اور پھاڑ کے اتنی دور پھینکو کہ اس کا ایک پرزہ بھی فقیر کی خانقاہ میں نہ لے پائے۔ اب اگر بھیا آج کل کے صوفی صاحبان جو ہیں یہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، تب پھر حال لاؤ، تب پھر ہم جانے، تب پھر قوالی سنو۔ سما سنتے تھے، سما میں حال آتا تھا محبوب الہی۔ حال سوشل سروس کا حال یہ تھا، اور بڑا ہوں بند کر نہیں لوگ سو رہے ہیں۔ بعض میں ہو یہ گیا تھا کہ اس قدر بڑے پیمانے پہ فتوحات آتی تھی نظر و نیاز کہ بڑا لنگر چلتا تھا سب محبوب الہی، بلا تفریق مذہب و ملت، ہندو مسلمان سکھ عیسائی گورا اور کالا، صوفیہ کے یہاں اس کی کوئی تمیز نہیں۔ کیوں؟ کہ جماعت صوفیہ جو ہے، کون جماعت صوفی؟ ہم لوگ نہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ جماعت صوفیہ یہ جانتے ہو کیا کہتی ہے؟ کہ یہ پوری مخلوق، گائے بھینس چڑیا، گورا اور کالا اور عیسائی اور یہودی، ہندو اور مسلمان، یہ سب اللہ کا کنبہ ہے، فیملی آف گاڈ ہے۔ یہ تصور ہے صوفیہ کا، اور جب یہ اللہ کا کنبہ ہے تو چونکہ یہ صوفی لوگ جو تھے اللہ سے، میں بباغِ دہل کہتا ہوں اس بات کو کہ یہ صوفیہ کی جماعت اس دنیا میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی جماعت کا نام ہے، اور یہ ایسی محبت نہیں کرتی، اللہ سے اتنی ٹوٹ کے محبت کرتی ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک ایک چیز سے محبت کرتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی خانقاہ کا دروازہ گورا ہو کہ کالا ہو، ہندو ہو کہ جو ہے کہ مسلم ہو، سکھ ہو کہ عیسائی ہو، یہودی ہو کہ نصرانی ہو، سب کے لیے کھول دیا تھا۔ لنگر کا عالم یہ تھا کہ پیٹ تھا، لوگ کھاتے تھے، اس کے بعد جو کچھ بچتا تھا آپ اپنے ناظم خواجہ اقبال سے کہتے تھے کچھ بچا کہ فوراً اس کو صدقہ کر دو، فقیر کی خانقاہ میں رات ہوتے ہوتے ایک تنکا نہیں بچنا چاہیے۔ ایک صاحب آئے، امتحان لینے کے لوگ آتے ہیں، ایک صاحب آئے تو جب کوئی نیا نیا خانقاہ میں آتا تھا حضرت محبوب الہی کے، تو ان سے یہ پوچھا جاتا تھا
کہ آپ کھائیں گے کس کے ساتھ؟ عوام کے ساتھ کھائیں گے، حضرت کے ساتھ، اور سوئیں گے کہاں؟ تو جو لوگ کھانے ہونے آتے تھے وہ سمجھ جاتے تھے کہ بھئی حضرت کے پاس تو بڑا عمدہ کھانا ہوگا۔ ایک صاحب آئے کہ تو حضرت دستور تھا، پوچھا کہ بھئی آپ سوئیں گے کہاں، تو کھانا کہاں کھائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھیا میں نہ سوتا ہوں نہ کھاتا ہوں۔ اچھا، جا کر کے حضرت آپ کو بتا دیا کہ ایک صاحب آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہ میں سوتا ہوں نہ کھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کا بستر ہمارے حجرے کے سامنے رکھوا دیا۔ رات ہوئی جب، اب وہ آدمی تو جاسوسی وہی کرنے آیا تھا کہ کیا ہے ان کے پیچھے لوگ اتنا بھاگ رہے ہیں، تو اس نے دیکھا کہ عشاء کی نماز کے بعد محبوب الہی سو گئے۔ وہ جاگتا رہا، دیکھیں کہ وہ جو ہے رات بھر کیا کرتے ہیں۔ تہجد کا وقت ہوا، پھر اٹھے اور تہجد پڑھی، تہجد پڑھ کے پھر گئے۔ تہجد اور فجر کے درمیان جو وقت تھا اس میں اس نے دیکھا کہ ایک روشنی ہے، نور، جو محبوب الہی کے پیر سے نکلتا ہے اور آسمان کی طرف جاتا ہے، اور یہ سلسلہ تواتر سے جو ہے جب تک کہ فجر کی اذان نہیں ہو گئی خانقاہ میں اس وقت تک جاری رہا۔ نماز کے بعد وہ پیر پہ گر پڑا۔ آپ نے فرمایا کہ سنو، ہم لوگ کھاتے نہیں ہیں اور سوتے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب سمجھے کیا ہوگا؟ کہ یہ جو ہم کو کمالات حاصل ہوئے ہیں یہ سنت کی پیروی کرنے کی وجہ سے حاصل ہوئے۔ نہ کھانا اور بھوکا رہنا یہ خلاف سنت عمل ہے، اور نہ سونا بھی یہ خلاف سنت عمل ہے۔ تو ہم نے سنت کی پیروی کرنے کے بعد یہ مقام حاصل کیا ہے۔ یہ ہمارے آپ کے لیے درس ہے۔ لوگوں کو بے-دھا پیسے دیے جاتے تھے آپ کی خانقاہ سے، جس وقت آپ کا وصال ہونے لگا آپ نے فرمایا کہ جا کر کے دیکھا جائے کہ خانقاہ کے مطبخ خانے میں کوئی چیز ہے، سب کا سب صدقہ کر دیا گیا۔ اتنی لمبی داستان ہے، 1 گھنٹہ لگ رہا ہے مجھے تقریر کرتے کرتے ہو گیا ہے، اور آپ لوگ کو بھی بھیا بھوک لگی ہی ہوگی، تو بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔